السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تو شدت سے محسوس کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ کیا وہ یہ کہ ہم میں کا عام طبقہ ہو یا خاص، سب لوگ الا ماشاء اللہ اچھا کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں، اور کتنے سارے اچھے کام کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے، کرنے کی چاہت بھی ہوتی ہے، اور وقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، مگر پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں صرف شرم کی وجہ سے۔ شرم لگتی ہے یار، شرم و حیا بہت اچھی چیز ہے، لیکن شرم و حیا خیر لاتی ہے، خیر سے روکتی نہیں ہے۔ والحیاء لا یأتی الا بخیر، تو خیر ہی لانے کا کام حیا خیر ہی لاتی ہے، خیر سے روکتی نہیں۔ اب جیسے دیکھ لیں، یہی ذی الحجہ کے ایام شروع ہیں، کثرت کے ساتھ تکبیرات کہنے کا موقع ہے، ضرورت بھی ہے، اور یہ سنت تقریباً مٹ چکی ہے، لیکن ہم ہیں کہ شرم و حیا کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائی، اس سنت کو زندہ کریں، ہم نہیں زندہ کریں گے تو کون زندہ کرے گا؟ یہ سنت تقریباً مٹتی جا رہی ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے اس کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان میں، مکان میں، مسجد میں، یہاں وہاں، جہاں عام جگہ، خاص جگہ، عام محفل میں، خاص محفل میں۔ البتہ عورتیں اپنے گھروں میں ہوں یا جہاں ہو، جگہ غیر محرم نہ ہو، تو وہاں قدرے آواز سے، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کریں۔ شرم و حیا کی وجہ سے اچھے کام کو کرنے سے باز نہ رہیں، بلکہ شوق سے کریں۔ اچھا کام کرنے یہ کوئی عیب نہیں ہے، شوق سے کرنا بھی چاہیے، اور اس میں شرم و عار نہیں آنا چاہیے۔ برا کام کرتے ہوئے شرم و حیا آنی چاہیے، اور صحیح بات ہے، جبکہ معاملہ الٹا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا کام کرتے ہیں دھڑلے سے، چوری، ڈاکہ، سود خوری اور دیگر چیزیں، انہیں کوئی شرم نہیں، کر رہے ہیں، اپنی دنیا مست ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں دوسرے ناحیے سے، دنیاوی کام ہم فائدے والا ضرور کرتے ہیں، دنیا کی نگاہ میں اچھا ہو چاہے نہ اچھا ہو، دنیا کیا کہے گی ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا، لیکن ہم کر گزرتے ہیں۔ تو اگر دنیاوی امور، دنیاوی کام کرتے ہوئے ہمیں شرم و عار کی وجہ سے ہم نہیں رکتے، تو دین کا کام، اچھا کام، اللہ کی رضا والا کام، سنت والا کام کرتے ہوئے ہمیں شرم کیوں آتی ہے؟ اور پھر شرم کی وجہ سے رک کیوں جاتے ہیں؟ نہ رکیں۔ اللہ اکبر، اللہ